خان صاحب کو کسی اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چودھری اورنگزیب کی صورت میں دوسرا علیم خان ملا ہے. جب آپ کسی بڑے برانڈ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ خود ایک برانڈ بن جاتے ہیں. عمران خان صاحب سے ایک سرسری سی ملاقات ہوئی، لیکن وہ کیا ملاقات تھی جو گھنٹوں میں بدل گئی. خان صاحب کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جو خان صاحب کے پاس کسی مفاد کے لیے جائیں. اسی ملاقات میں آپ کی ٹکٹ فائنل کی خان صاحب نے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عمران خان صاحب ہمیں ایک وہ لیڈر ملے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے اللہ اور رسول کی طرف بھی راغب کیا ہے اور ہمیں ہمارا حقیقی منشور سمجھایا ہے. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان، اور ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری اورنگزیب صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا. اچھا چودھری صاحب، میں آپ کے سیاسی سفر کے بارے میں تو آپ سے سوال کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کی ذرا سکسیس سٹوری پہ بات کرنا چاہتا ہوں. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں ترقی کا سفر بالکل اپنی جب ایج کے ایک حصے پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھل ان کی اگلی نسل کھاتی ہے. آپ نے انتہائی محنت کے ساتھ ایک اپنا سفر شروع کیا اور بہت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل کے بعد کامیابی بھی دی اور بڑی نوجوان عمر میں آپ کو کامیابی دی. یہ جرنی کیسا رہا آپ کا؟ اس میں مشکلات کیا کیا آئیں؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا. الحمدللہ میری لائف آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ میں 15 سال کا بچہ تھا جب میں لاہور آیا اور میرے اوپر اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ داری تھی. ایک ہوٹل میں جاب کرتا تھا اور لوگوں سے میں ان کے کھانے کے برتن بھی اٹھاتا تھا نا. اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ہوتا تھا کہ آئی ول لیڈ دا ورلڈ، اور وہ پوائنٹ آج بھی میرے ذہن میں ہے کہ آئی ول لیڈ دا ورلڈ انشاءاللہ. وہ پوائنٹ تب بھی یہی تھا، وہ پوائنٹ آج بھی یہی ہے. یہ چیز نہیں بدلی اور یہی چیز میری موٹیویشن تھی، اور اس موٹیویشن کے پیچھے آبجیکٹیو ہے انسانیت کی خدمت، لوگوں کو دنگے فساد سے بچانا، لوگوں کو امن کی طرف لے کے آنا، لوگوں کو محبت کی طرف لے کے آنا، اور امت مسلمہ کو فرقہ واریت کی جنگ سے نکال کے ایک مسلمان قوم بنانا. انسانیت کی خدمت کی آپ نے بات کی، آپ نے اپنی سیاسی پارٹی کسان اتحاد پارٹی بھی بنائی، اور اس کے بعد اپنی پوری پارٹی سمیت آپ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو گئے. تو یہ جو سیاسی سفر میں ٹرانزیشن آئی ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی دیکھیں، جب آپ کی منزل ایک ہوتی ہے نا تو راستے کبھی جدا نہیں رکھے جاتے. بیسیکلی عمران خان صاحب کی منزل اور میری منزل ایک ہی تھی، اور وہ منزل تھی ہمارے ملک کی حقیقی آزادی اور خود مختاری اور غلامی سے آزادی. پاکستان کے قیام کے بعد میں سمجھتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عمران خان صاحب ہمیں ایک وہ لیڈر ملے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے اللہ اور رسول کی طرف بھی راغب کیا ہے اور ہمیں ہمارا حقیقی منشور سمجھایا ہے، جو کہ ہمارا حقیقی منشور لا الہ الا اللہ پہ مبنی ہے. تو اس منشور کی وجہ سے یہ جو لا الہ الا اللہ از مائی پوائنٹ آف اٹریکشن، اس پوائنٹ کے اوپر جا کے میں خان صاحب کے ساتھ مل گیا. عمران خان صاحب سے ایک سرسری سی ملاقات ہوئی، لیکن وہ کیا ملاقات تھی جو گھنٹوں میں بدل گئی؟ گھنٹوں تک وہ ملاقات ہوتی رہی، اور پھر خان صاحب نے آپ کو NA 137 دیپالپور سے ٹکٹ بھی دیا MNA کا. اس ملاقات میں کیا ایسی بات ہوئی؟ چند منٹ کی ملاقات جو اتنی طویل ہو گئی، کیا گفت و شنید ہوئی ان سے؟ جی دیکھیں، خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویژنری لیڈر ہیں، اور وہ سچے پاکستانی کی اور جو پاکستان کی بے لوث خدمت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خان صاحب کے پاس بہت وقت ہے. اور خان صاحب کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جو خان صاحب کے پاس کسی مفاد کے لیے جائیں، کسی ایسے کام کے لیے جائیں جس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہ ہو یا جن کی کوئی انٹینشنز اور ہوتی ہیں. تو الحمدللہ جب میں نے خان صاحب سے اپنے ملک کے بارے میں بات کی، جب میں نے خان صاحب سے اپنے حلقے کے بارے میں بات کی، جب میں نے اپنے ضلع کے بارے میں بات کی، اپنے ضلع کے مسائل کے بارے میں بات کی، اکاڑا کی اور دیپالپور کی عوام کے بارے میں نے خان صاحب کو کھل کے بتایا، اور ریئلٹیز میں نے خان صاحب کو بتائیں، اور PTI کے لوگوں کی چیزیں اور PTI کو کیسے ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں. اور میں نے چونکہ دیپالپور کے اندر میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں جس کا میں آلریڈی اعلان بھی کر چکا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس یونیورسٹی کی کنسٹرکشن کے حوالے سے اور اس یونیورسٹی کے اندر ہم کیا کیا تعلیمات دیں گے، اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہوں گے، اس میں ہم لیڈرشپ جو اپنے آنے والی جو یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم آنے والا فیوچر کا لیڈر کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس 60% ہماری پاپولیشن یوتھ ہے، لیکن ہماری یوتھ کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے، ہمارے بچوں کے اندر لیڈر نہیں پیدا ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم اس یونیورسٹی کے اندر اپنے بچوں کو لیڈرز بنائیں گے. خان صاحب سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی، خان صاحب سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر بہت سیر اصل گفتگو ہوئی کہ ہم اپنی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے تھرو کس طرح سے اپنے ملک کے قرضے اتار سکتے ہیں. مجھے خود خان صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ میری زندگی میں اگر کچھ ایسی کمی تھی کسی پہلو میں تو اس میں بھی میری خان صاحب سے ملنے کے بعد. اور اسی ملاقات میں آپ کی ٹکٹ فائنل کی خان صاحب نے؟ جی الحمدللہ خان صاحب نے اسی ملاقات میں میری ٹکٹ فائنل کی اور مجھے گو ایڈ دیا الیکشن کی تیاری کرنے کا. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چودھری اورنگزیب کی صورت میں دوسرا علیم خان ملا ہے. آپ پراپرٹی ٹائکون بھی ہیں،
تو آپ کا یہی تعارف کروایا گیا تھا, اور آپ کا ویژن کیا ہے آگے لے کے؟ جتنے بھی لوگ جن کو خان صاحب کا ATM کہا جاتا ہے, آپ لوگ ان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ جب وہ خان صاحب کے ساتھ ملے ان کا گراف کہاں پہ تھا, ان کا فنانشیل پروفائل کیا تھا, اور خان صاحب سے جب وہ جدا ہوئے تو ان کا فنانشیل پروفائل کیا تھا. اور دوسری سمت میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ATMs خان صاحب کو ملے تو خان صاحب کا فنانشیل پروفائل کیا تھا, جب وہ خان صاحب سے جدا ہوئے تو پھر خان صاحب کا پروفائل کیا تھا فنانشیل. آپ دیکھیں کہ سارے کی ساری جو فنانشیل اچیومنٹس ہیں وہ انہی ATMs نے ہی اچیو کی ہیں, خان صاحب نے کوئی فنانشیل اچیومنٹ ان سے حاصل نہیں کی ہے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. جب آپ کسی بڑے برانڈ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ خود ایک برانڈ بن جاتے ہیں. خان صاحب کو کسی ATM کی ضرورت نہیں ہے, خان صاحب کو کسی طرح کے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے. خان صاحب کو فقط ایک لالچ ہے جو میں نے ان کے اندر دیکھا ہے, وہ لالچ خان صاحب کو یہ ہے کہ کسی طریقے سے میرا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. خان صاحب نے فقط اور فقط میرے اس درد دل کو پہچان کے مجھے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا ہے. باقی رہے گی بات پیسے کی, اور باقی رہے گی بات دوسری چیزوں کی. سر میرا پیسہ چھوٹی چیز ہے, میری جان بھی عمران خان صاحب کے لیے حاضر ہے. پیسہ اور یہ مال و دولت جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں, میری ذات جب حاضر ہے, جب چودھری اورنگزیب خود عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, ہم خان صاحب کے آگے فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں. تو الحمدللہ جب ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا جان مال ہمارا سب کچھ عمران خان صاحب پہ قربان ہے. چودھری صاحب, اب دیپال پور NA 137 کا حلقہ آپ کے حوالے ہے, خان صاحب نے کر دیا ہے, تو اپنے حلقے کو لے کر کیا ویژن ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ میرے حلقے کو لے کے میرا کوئی روایتی سیاستدان والا ویژن نہیں ہے کہ ہم صرف سڑکیں بنا دیں گے, ہم نالیاں پکی کر دیں گے, ہم سولنگ لگا دیں گے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں ہی, جیسے کہ صاف پانی ہے, سڑکوں کا تعمیر ہے, جس طرح سے باقی اسکول کالجز کا قیام ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تحصیل دیپال پور ہے اور انشاءاللہ جو ضلع اکاڑا ہے, میں اپنی تحصیل دیپال پور کو انشاءاللہ تعالیٰ IT کا ہب بناؤں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ خواب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو دیپال پور اور ڈسٹرکٹ اکاڑا ہے یہ منی لاہور بنے گا. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا سے جو دیپال پور کے بچے ہیں 10 لاکھ اس کی پاپولیشن ہے, اور اس میں سے 5 لاکھ بچہ جو نوجوان ہے اور پڑھا لکھا ہے, انشاءاللہ ان کے لیے ہم IT کی ٹریننگ کی انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بنا رہے ہیں. اور وہ بچے انشاءاللہ IT ایکسپرٹ ہوں گے اور پوری دنیا میں اپنی IT کی سروسز دیں گے, اور پاکستان کو انشاءاللہ اربوں ڈالر سالانہ کما کر دیں گے. اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کے اندر ہم لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں, وہاں سے ہم اپنے ملک کو لیڈرشپ دیں گے. اور اس کو دیپال پور کو ہم ایک NA 137 کو ایک ماڈل حلقہ بنائیں گے, ایک ایسا ماڈل بنائیں گے جہاں پہ انشاءاللہ ہر غریب آدمی کو اس کی چھت ملے گی, جہاں پہ ہر بے روزگار کو انشاءاللہ تعالیٰ روزگار ملے گا, ہر بچہ اسکول جائے گا, پڑھے گا. ہمارے علاقے میں منشیات کا اور سود کا مسائل ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم منشیات کی پراپر روک تھام کریں گے اور ہم سود کا خاتمہ کریں گے, اور اس کو ایک انشاءاللہ ماڈل حلقہ بنا کے پیش کریں گے, اور خان صاحب کو ایک چیز پرفارم کر کے دکھائیں گے. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہم پورے پاکستان میں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چودھری اورنگزیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.